کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے، اس میں کسی نہ کسی نیک عمل کے متعلق ہم سنتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور واقعی جس نیک عمل کے متعلق بات ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ سب سے اہم نیک عمل یہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کون سے نیک عمل پر ہمیں بات کرنی ہے۔ کیا آج آپ نے بات چیت، فون پر گفتگو اور کام کاج موقوف کر کے اذان و اقامت کا جواب دیا؟ اگر پہلے سے کھا پی رہے ہوں اور اذان شروع ہو جائے تو کھانا پینا جاری رکھنے میں حرج نہیں۔ اسی طرح نماز کی تیاری کے سلسلے میں چلنے اور وضو کرنے وغیرہ میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ نیک عمل نمبر 13، اذان و اقامت کا جواب دیا۔ اذان اسلام کی ایک امتیازی شان ہے، اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم پانچوں وقت کی اذان کی آواز سنتے ہیں۔ جگہ جگہ ہمارے یہاں مساجد ہوتی ہے، مساجد کی حاضری ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، اقامت بھی سنتے ہیں۔ تو اذان کا جواب اور اقامت کا جواب، اس کے فضائل وغیرہ ہم سنیں گے، اس کے متعلق بھی سنیں گے۔ پہلے میرا سوال کچھ آپ سے اس طرح ہے کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اس کی بھی تھوڑی معلومات ہو جائے، نالج میں اضافہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلی اذان تو سید الملائکہ جناب سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دی۔ سبحان اللہ۔ بقیہ جو پانچوں نمازوں کے ساتھ اذان کا سلسلہ ہے، جی، تو یہ فرسٹ سن ہجری، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ طیبہ زادہم اللہ شرفا و تعظیمہ میں جلوہ فرما ہوئے، جی، تو 1 سال کے بعد یہ اذان کا باقاعدہ سے سلسلہ شروع ہوا۔ ابتداً جو نماز وغیرہ کی صورت تھی تو اس میں باقاعدہ سے اذان وغیرہ کی صورت نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، نماز ہوتی تھی، نماز اذان نہیں ہوتی ہوتی تھی، تھی۔ اذان نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں کوئی گفتگو وغیرہ کر رہے تھے، کوئی مشورے کا ماحول تھا کہ نماز کے لیے دعوت کس انداز میں دی جائے۔ صحیح۔ تو مختلف طرح کی آراء آ رہی تھیں کہ یہ انداز اپنایا جائے، یہ انداز اپنایا جائے، یہ انداز اپنایا جائے۔ تو ابتدا میں کچھ وقت اس طرح کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نماز کا وقت ہوتا تھا تو گلیوں میں جا کر صدا لگا دیتے تھے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جاؤ۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ حضرات جمع ہو جاتے تھے تو اس وقت پھر اعلان کر دیا جاتا تھا کہ نماز ہونے لگی ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا۔ اور بعد میں جب یہ مشورے وغیرہ کا سلسلہ ہوا تو ایک رائے تو یہ آئی کہ کسی کھلی جگہ پہ آگ روشن کی جائے، آگ جلتی دیکھ کر نہ سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو یہ انداز غیر مسلموں کا تھا۔ اس کے بعد دوسرا ایک مشورہ جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ کوئی گھنٹہ ٹائپ چیز اس کو بجا دیا جائے، صحیح۔ یہ بھی غیر مسلموں کا انداز تھا۔ تو کچھ گفتگو وغیرہ تو ہوئی اور مختلف تجاویز وغیرہ آ رہی تھی کہ یہ انداز اپنائیں، یہ انداز اپنائیں، یا یہ انداز اپنائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو اذان کے کلمات ہیں انہوں نے خواب میں دیکھے تھے، خواب میں سنا تھا۔ دیکھو صاحب خواب میں آئے اور انہوں نے اذان اس انداز میں دی اور یہ کلمات کہے۔ یہ برگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا خواب عرض کیا۔ اور بعض حضرات نے ذکر کیا کہ ایک ہی رات میں متعدد صحابہ نے یہی خواب دیکھا اور یہی کلمات انہوں نے خواب میں دیکھے اور سنے کہ وہ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے اذان دی۔
تو یہ کلمات جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہی الفاظ کو نماز کی دعوت کے لیے منتخب فرمایا. یہ پھر اذان اس انداز میں شروع ہوئی. ابتدا میں چند ایک نام خصوصیت کے ساتھ جو ذکر کیے جاتے ہیں کتابوں میں کہ یہ حضرات تھے جو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ اور اذان کے لیے ان کا انتخاب کیا جاتا تھا. یہ اذان دیں گے. ان میں ایک حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تو مشہور ہیں یہ تو. مشہور ہیں، اور مؤذن رسول جب کہا جائے تو تصور فوری طور پر ان کی طرف جاتا ہے. جی. ایک نابینا صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم. اچھا. یہ بھی اذان دینے والوں میں شامل ہوتے تھے. یہ اتنا ہم زیادہ ملتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی شریف کے مؤذن کے طور پر فرائض انجام دیا کرتے تھے. ایک نام ہے حضرت سیدنا سعد قرظی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مسجد قباء کے مؤذن تھے. مسجد قباء میں اذان یہ دیا کرتے تھے. اب کچھ اذان کا جواب دینے والا نیک عمل ہے، اقامت کا بھی جواب دینا ہے، اس کے کچھ فضائل بھی ہیں. اگر کوئی ٹھہرتا ہے، کوئی 3 منٹ 4 منٹ اذان میں لگتے ہیں اور اقامت میں تو میرا خیال 15-20 سیکنڈ لگتے ہوں گے، جو تکبیر جس کو عموماً کہا جاتا ہے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، تو اس کے جواب دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ اذان دینا اس کی بھی فضیلتیں ہیں اور اذان کا جواب دینا اس کی بھی فضیلتیں ہیں. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا موتی کے گنبد جن کی خاک جو ہے نا وہ مشک کی ہے. سبحان اللہ. یعنی عالی شان محلات جنت میں دیکھے موتی کے گنبد نما مکانات بنے ہوئے ہیں اور ان کی خاک جو ہے وہ مشک کی ہے. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے مؤذنین کے لیے ہیں جو اذان دینے والے ہیں. سبحان اللہ. اذان دینے والوں کے لیے. کیا بات ہے. اور جہاں اذان دی جاتی ہے ہر خشک و تر چیز مؤذن یعنی اذان دینے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. اللہ اللہ. اچھا. کیا اور سرکار علی وقار مکہ مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقام روحا کا تذکرہ کیا کہ وہ اذان کی آواز سن کر اتنا تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے کہ وہ مقام روحا تک پہنچ جاتا ہے. یہ روحا جو جگہ ہے نا یہ مدینہ طیبہ سے 36 میل تقریباً اس کا فاصلہ بنتا ہے. اذان کی آواز سن کے یہ اتنا تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے. شاید قبر پر بھی اذان دینے کی ایک حکمت یہ بھی ہے نا، اور بھی یہ ہے کہ شیطان قبر میں بھی آ جاتا ہے. جب سوال ہوتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، تو شیطان پیچھے سے آ کر اپنی طرف اشارہ کرتا ہے میں تیرا رب ہوں. اذان قبر میں کئی ایک حکمتیں ہیں جو علماء نے ذکر فرمائی ہیں. جی. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ ابھی ابھی قبر میں اترا نا، اللہ کا ذکر ہے اذان. صحیح. تو اذان کی برکت سے جو ایک قبر کا وحشت والا ماحول ہوتا ہے تو اس میں اسے انسیت نصیب ہوگی. اذان انسیت کا ذریعہ ہے، انسیت کا ذریعہ، غم کو دور کرنے کا ذریعہ. اور اس سے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حاضر بارگاہ اقدس ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھے تم غمگین معلوم ہوتے ہو. یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا گھر میں سے کسی کو کہو تمہارے کان میں اذان دے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اذان دی گئی غم دور ہو گیا. اللہ اللہ. اور یہ جو روایت ہے نا یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں، ان سے روایت کرنے والے، ان سے آگے پھر روایت کرنے والے، پھر ان سے آگے روایت کرنے والے، تو جتنے بھی افراد نے اس کو روایت کیا نا وہ کہتے ہیں فجربتہ، میں نے اس کا تجربہ کیا. اچھا. میرے آقا نے تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، یہ کہتے ہیں فجربتہ فوجدتہ کذالک، میں نے اس کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا. اذان کی برکت سے غم دور ہوتے ہیں. اچھا. غم، مصیبتیں، تکالیفیں، آزمائشیں، پریشیاں آگے لگتی ہے تو بھی اذان دی جائے، زلزلے آتے ہیں تو اذان دی جائے، آندھی سخت ہو تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اذان سے یہ مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، ابھی جو کرونا گزرا
تو الحمدللہ مدنی چینل پر بھی اذان ہوتی تھی اور اسلامی بھائیوں کو بڑی اس کی ترغیب دلائی گئی. گھروں میں اذانوں کا سلسلہ گھروں میں اذانیں ہوئی، چوکوں پر ہوئی، دیہاتوں میں ہوئی، جگہ جگہ اذانیں ہوئی. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے ماہی گیروں کا، تو جس میں ماہی گیر جو ہوتے ہیں مچھیرے وغیرہ، تو ان میں نیکی کی دعوت وغیرہ دی جاتی ہے. تو میری ایک سے ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مچھلیاں پکڑنے کے لیے دور دور تک سمندر میں جاتے ہیں. تو کہتے بڑا شدید طوفان آیا اور ایسا آیا کہ ہمیں ایسا تھا کہ کشتی ہماری ڈوب جائے گی. کام نے اذانیں دینا شروع کر دی، ایک دیتا پھر دوسرا دیتا پھر تیسرا دیتا. وہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ طوفان ٹل گیا. اذان جو ہے وہ صرف نماز کے لیے ہی نہیں ہے، اور بھی بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، بچے کے کان میں بھی اذان دیتے ہیں. جی ہاں، بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے تو السیبیان یہ ایک مرض ہے جس سے اس کی حفاظت رہتی ہے. مرغی کا مرض ہے، مرغی جیسا ہی مرغی ٹائپ کا یہ مرض ہے، تو اس سے بھی اس کی حفاظت رہتی ہے. اذان کے جواب کی فضیلت سننا بھی باقی ہے. آئیے پہلے ہم اپنا سیگمنٹ دیکھتے ہیں، کامیابی کا راستہ. اذان کا جواب دینے میں وقت کم لگتا ہے، فضائل بہت ہے، لیکن غفلت برتی جاتی ہے، باتوں میں مصروف رہتے ہیں. اذان کا جواب دینے میں کیسے ذہن بنے؟ کسی بھی نیکی کے کرنے کے فضائل پڑھتے ہیں نا تو میں ترغیب ملتی ہے. اذان کا جواب دینا بڑے ثواب کا کام ہے، ہم سب کو دینا چاہیے، اللہ سعادت بخشے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا، وہ فوت ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ تو لوگ متعجب ہوئے، حیران ہوئے، کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے. تو انہوں نے جواب دیا، بیوی صاحبہ نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے. حضور ایک رہنمائی فرمائیں، مشورہ چل رہا ہے مثال کے طور پر، جیسے میں وہ کوئی میٹنگ چل رہی ہے، مشورہ چل رہا ہے اور اس میں اذان کی آواز آنی شروع ہو گئی اور ماشاءاللہ درود پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، پھر اعلان بھی ہو جاتا ہے دعوت اسلامی میں، تو اعلان بھی دیا گیا کہ گفتگو کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی. پھر اذان شروع ہوتی ہے تو عموماً اذان کا جواب دینا ہے. اب جیسے اذان کا جواب دینا شروع ہوئے تو ان میں سے یہ دیکھا گیا کہ اب سب خاموش ہیں. اللہ اکبر اللہ، ابھی یہ موبائل اٹھائیں گے، اللہ اکبر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہ مطلب میسیج فارغ، یہ ان کو سمجھے کہ میسیج فارغ کرنے کا ٹائم بھی مل گیا ہے، اذان کا جواب بھی ہو رہا ہے، اور اکا دکا بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یوں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد محمد رسول. یہ بتائیے کہ یہ جو ہو رہا ہے کہ یہ بھی چھوڑ دینا ہے یا یہ ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے، یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، کیونکہ وقفہ تو ہوئے گی اذان کا جواب دینے کا، تو وقفے میں اذان کا جواب بھی دے دیں اور اتنی دیر سے میسیج چیک نہیں کیے وہ میسیج بھی چیک ہو جائیں گے. کرنا کیا چاہیے؟ ایک پن دو کاج. آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، ابھی آپ نے کہا نا کہ کام کاج روک کر جواب دیجیے. اب یہ جو آپ نے کر کے بتا دیا، کام ہے یا کاج ہے؟ کیا یہ دونوں میں سے کچھ تو ہے نہیں. تو یہ کہ کچھ بھی نہیں کرنا جب جواب ہی دینا ہے. ہاں کچھ کرنا ضرور ہے. وہ کرنے کی جو ہے نا صورت وہ یوں ہے کہ جیسے نماز کے لیے چلا، اذان سنی، تو یہ چلنا بھی اس کا جواب ہے، یہ اجابت بالقدم. اب وضو کرنا یہ بھی کام کاج ہے، تو یہ وضو جو ہے یہ بھی نماز کا جواب ہی ہے. اور یہ کہ چلنے میں اور وضو کرنے میں زبان سے جواب بھی دیتا جائے، یہ ایک مندو کاج میٹھا مدینہ. تو یوں مطلب یہ کہ کوئی نماز سے متعلق اگر یہ کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، باقی دوسرے کام کا چھوڑ دے. اگر فضیلت اسی میں اذان کا جواب دینا بڑے ثواب کا کام ہے، ہم سب کو دینا چاہیے، اللہ سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ، مرحبا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال بھی چلا لیجیے. ہری پور کے پی کے کا رہائشیوں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ثواب کی نیت سے 5 نمازوں کے علاوہ بلند آواز سے اذان دے سکتے ہیں؟ کیا اس کا ثواب بھی ملے گا؟ جی، اذان حصول برکت کے لیے دی جا سکتی ہے، لیکن ایسے اوقات میں اذان آپ گھر میں دیں گے
کہ جس میں نمازیوں کو یہ اشتباہ ہو کہ کہیں یہ مسجد کی اذان نہ ہو رہی ہو، تو اس سے تشویش بھی بعض اوقات پھیلتی ہے، اور بعض اوقات پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس گھڑی یا گھڑی دیکھنے کا اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا، وہ اذان سن کے مسجد کی طرف چل پڑیں گے۔ تو گھر میں اذان دی جا سکتی ہے حصول برکت کے لیے، لیکن اتنی آواز میں دیں کہ اس کی آواز گھر کے اندر ہی رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں، اذان کا جواب دینے کی فضیلت بھی بیان ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو یہ بات ارشاد فرمائی، اے عورتوں، جب بلال کو اذان دیتا سنو، تو جو بلال کہیں وہی کلمات دہراؤ، یعنی اذان کا جواب دو۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت ذکر فرمائی کہ اذان کے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، اللہ اکبر، 1,000 درجات بلند ہوں گے، سبحان اللہ، اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر کلمے کے بدلے۔ ہر کلمے کے بدلے۔ اذان میں 15 کلمات ہیں، جی، اور فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم آتا ہے، تو وہ 17 کلمات 17 کلمات ہو جاتے ہیں۔ جو اذان ہوتی ہے تو مؤذن صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 کلمے ہو گئے، 2 کلمے ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے اس فضیلت کا ذکر کیا نا، تو وہ خدمت اقدس میں عرض کرتی ہیں، آقا مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے دگنا۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 3,24,00,000 نیکیاں ہوں گی، جس نے 5 اذانوں کا جواب دیا جی، اور اقامت کا جواب دیا، سبحان اللہ، اور 3,24,000 درجات بلند ہوں گے، جی، 3,24,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، 5 اذانوں کا جواب دیا اور 5 اقامتیں، ان کا جواب دیا۔ جی، اقامت میں بھی 2 کلمات بڑھ جاتے ہیں، اقامت میں 2 کلمات بڑھ جائیں گے۔ قد قامت الصلاۃ، فجر کی اذان میں 2 کلمات بڑھ جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 مرتبہ، سبحان اللہ۔ تو 3,24,00,000 نیکیاں 5 وقت کی اذان اور اقامت کا جو جواب دے اسے ملے گی، اور 3,24,000 گناہ معاف، 3,24,000 درجات بلند ہونا۔ 3 منٹ کی اذان ہوتی ہے، 4 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ اگر لیں تو 3-4 منٹ ہی لگتے ہیں، اور اقامت میں آپ دیکھیں تو 3-4 منٹ اس صورت میں لگیں گے کہ اذان دینے والا بڑے اطمینان، چین، سکون اور قرار کے ساتھ اچھے انداز میں اذان دے رہا ہو، جس طرح وہ ترنم کے ساتھ اذان دی جاتی ہے بعض اوقات، تو وہاں شاید 3 منٹ لگ جائیں۔ صحیح، وگرنہ عموماً مساجد میں جو اذان ہوتی ہے وہ شاید 2-2.5 منٹ میں پوری ہو جاتی ہوگی۔ چلے بھائی، 2-2.5 منٹ آپ لے لیں، لیکن یہ 2-2.5 منٹ یہ فضائل بیان بھی ہوتے ہیں، سنے بھی ہوں گے۔ اچھا، فضیلت یہ نہ بھی سنی ہو، یہ نہ بھی پتہ ہو، لیکن ایک ذہن ہوتا ہے، جیسے گھروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، ہم بہت پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اذان ہوتی ہے تو بڑے بوڑھے جو ہے، نانی دادی بھی بولتی ہے بھائی خاموش ہو جاؤ، اذان ہو رہی ہے اور اذان سنو، لیکن نہیں سنتے اذان۔ وہ کام میں لگا ہوا ہے تو کام میں لگا ہوا ہے، باتوں میں لگا ہوا ہے تو باتوں میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہے تو کاروبار میں لگا ہے، یہاں تک کہ اذان ہوئی تو گانے تو ویسے ہی منع ہے، گناہ بھی ہے، تو یہ گانے تک بند نہیں کرتے، ایسا بھی ہے۔ کچھ کام اس طرح کے ہیں کہ جو تھوڑا سا پیچھے جائے نا، جی، تو حقیقت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جو زمانہ نبوی سے دور ہوتا چلا جا رہا نا، تقوی، پرہیزگاری، دین کی محبت، شریعت کی محبت، اتباع سنت، اس طرح کئی چیزیں ہیں جن میں تنزلی آتی چلی جا رہی ہے۔ جس طرح آپ نے اذان کا ذکر کیا، تو واقعی گھروں میں یہ ماحول ہوا کرتا تھا کہ گھر سے آواز آتی تھی کہ خاموش ہو جاؤ، کسی کی آواز نہ آئے، اور خواتین میں اس طرح کی صورت ہوتی تھی کہ وہ کام کاج کے دوران یا کسی وجہ سے دوپٹہ کو سرک گیا تو فوری طور پہ اذان سنتے ہی دوپٹہ اوڑھ دینا، صحیح، تو مرد بھی سر ڈھک لینا، یا اس طرح کا اذان کا اہتمام، خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اذان کا سننا۔ اسی طرح کئی اور معمولات بھی تھے، جس طرح جمعرات کو کئی ایریاز اس طرح کے ہیں کہ جہاں نماز مغرب سے پہلے یا نماز مغرب کے بعد باقاعدہ سے گھر گھر میں اثار ثواب کی محفلیں ہوتی تھی۔ اللہ اللہ، اس میں گھر کے افراد ہی آپس میں مل جل کر بیٹھتے، کچھ سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، کچھ اور درود پاک وغیرہ پڑھا، سورہ یاسین پڑھی، اپنے مرحومین کو اثار ثواب کا تحفہ پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، گھر گھر میں یہ معمولات ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ادب قرآن کی صورتیں تھیں، تو قرآن پاک کا ادب بلند جگہ پہ رکھنا، باقاعدہ سے قرآن رکھنے کی جگہ بنانا،
پھر اس کا غلاف تیار کرنا، یہ ادب اور تعظیم اور محبت والے انداز تھے. تو اس طرح کے کئی انداز محبت تھے کہ جو ہمارے لیے ان چیزوں کی عظمت کو آشکار کرنے والے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا وہ چیزیں تقریباً چھوٹتی چلی جا رہی ہیں. اللہ. اور گھروں میں بھی اب وہ والے ماحول اللہ ماشاء اللہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم بھی ادب کرنے والے اور اذان کا جواب دینے والے بنیں. آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زندگی سنواریں کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں، اور آج ہم نیک عمل نمبر 13 پر گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اذان و اقامت کا ثواب اور اس کے دینے کا طریقہ انشاءاللہ ہم ملاحظہ کریں گے. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے خوشگوار ہے کہ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے. پوچھا جبریل یہ کس کے واسطے ہیں؟ عرض کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے. سبحان اللہ. سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اے عورتو، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا، اور 1,000 گناہ مٹائے گا. خواتین نے یہ سن کر عرض کی یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان کہ اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے. مگر افسوس کہ اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں. اللہ اکبر. پوری اذان کا اگر کوئی اسلامی بہن جواب دے، یعنی مؤذن جو کہتا ہے اسلامی بہن بھی دہراتی جائے، تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے، اور 15,000 گناہ معاف ہوں گے. اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سب دگنا ہے. یعنی اگر اذان و اقامت 5 نمازیں، 5 اقامت، اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کی اذان میں جو 2 کلمات زائد کہے جاتے ہیں، اس سب کو ملا کر اگر کاؤنٹ کیا جائے تو روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے، اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے. اور اسلامی بھائی کے لیے دگنا یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے، اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے. آپ گونگے بہرے ہیں، آپ سن نہیں سکتے، آپ بول نہیں سکتے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کروں، لیکن آپ بھی کوشش کیجئے کہ اس وقت کے اندر آپ خاموشی اختیار کیجئے. آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ سن نہیں سکتے، لیکن آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو، اپنے دوستوں کو اس چیز کی ترغیب دلائیے کہ جب بھی اذان ہو تو اس کا احترام کرتے ہوئے آپ خاموش ہو جائیں. آپ خاموش ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. جی ہاں، اذان کا جواب دینا اس کا بڑا ثواب ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا، وہ فوت ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے. تو انہوں نے جواب دیا
اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان و اقامت کا جواب دینے، اس پر خاموشی اختیار کرنے، جو گونگے بہرے ہیں وہ خاموشی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک سوال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ میرا نام محمد آصف ہے، میرا تعلق ضلع مانسہرہ سے ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اذان اور اقامت کا جواب کتنی آواز میں دینا چاہیے؟ اگر دل میں دیا جائے تو کتنا ثواب ہوگا؟ اذان اور اقامت کا جواب کم از کم اتنی آواز میں دیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اور اگر کوئی قریب دیگر افراد وغیرہ بھی موجود ہیں تو قدرے آواز بلند ہو جاتی ہے کہ ان کو بھی رغبت ملے اور یہ بھی سن کر دینا شروع کر دیں جواب، جی تو یہ بھی ایک اچھی صورت ہو جائے گی۔ سبحان۔ لیکن بہت بلند آواز سے جواب دیں گے تو ہی فضیلت ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ آئیے اذان کے جواب کا طریقہ بھی سن لیتے ہیں۔ جب مؤذن صاحب کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ خاموش ہو جائے، سکتہ کرے یعنی خاموش ہو جائے، تو اب آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح دیگر کلمات کا بھی جواب دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب یہ کہہ کر مؤذن صاحب خاموش ہو تو آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پھر دوسری مرتبہ بھی جب یہی کلمہ مؤذن صاحب کہے تو اب پڑھیں گے قرۃ عین بک یا رسول اللہ، اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگائیں گے چوم کر۔ اچھا، چومنے میں جو ہے یہ آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے، جس طرح یوں چومتے ہیں تو یہ آواز، یہ نہیں، بس انگوٹھوں کو ہونٹوں سے مس کر کے آنکھوں سے لگائیں۔ اس کے متعلق بھی انشاءاللہ الکریم سنیں گے کہ یہ انگوٹھوں کو اس طرح چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ کس کا طریقہ کار ہے، یہ بھی انشاءاللہ الکریم رکن شورا سے سنیں گے۔ یہ دعا بھی پڑھ لی جائے تو بہتر ہے، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ ٹھیک ہے، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب مؤذن صاحب یہ کہہ کر خاموش ہوں تو پڑھیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور بہتر یہ کہ دونوں کے لیا جائے، حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ فجر میں دو کلمات بڑھ جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، تو پڑھیں صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، یہ پڑھنا ہے دونوں مرتبہ۔ اچھا، جب اقامت کہی جاتی ہے تکبیر تو اس میں بھی دو کلمات زائد ہوتے ہیں، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو اس کے جواب میں پڑھیں گے اقامہ اللہ و ادامہا ما دامت السماوات والارض۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے کیسے یاد ہوگا، تو یہ فیضان اذان یہ رسالہ لے لیجئے، اس میں یہ سارا طریقہ کار بھی لکھا ہوا، اس میں یاد کر لیجئے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی کورسز کیجئے، اس میں کئی دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہے، اذان بھی یاد کروائی جاتی ہے، اذان کا جواب بھی یاد کروایا جاتا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہ صرف ترغیب دلاتا ہے، نہ صرف فضائل بتاتا ہے، بلکہ سکھاتا بھی ہے، نیکیاں کرنے کے مواقع بھی دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو سیکھ لیں، ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اب کسی کو پتہ چلے کہ بھائی آپ کو 2 لاکھ روپیہ ملے گا، وہ 2 لاکھ روپیہ ملے گا اور آپ کو 12 دن دینے ہیں، فلاں جگہ پر جانا ہے، تو بھاگا بھاگا پہنچ جائے گا وہاں پر، بولے گا دیر مت کرنا۔ 2 لاکھ بہت بڑی رقم آپ نے ذکر بہت بڑی کہہ دی، 50,000 بھی ملیں گے، 15,000 بھی ملے، 20,000 بھی ملے، تو بندہ بولے پیسہ مل رہا ہے تو وہ چلا جائے گا۔ 2 لاکھ نیکیاں ملے گی، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، گناہ بھی جو ہے معاف ہو رہے ہیں۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے کوئی 10 منٹ ہم نہیں دیں گے، 10 منٹ ہم بیٹھ کر دیکھ کر اس کو سیکھیں گے نہیں، کسی کو سنائیں گے نہیں، چلے ہمیں نہیں آتا کسی کے پاس چلے جائیں، نیکیاں مل رہی ہے، اللہ پاک ہمیں نیکیوں کی حرص عطا کرے۔ تو مدنی قافلوں میں 3 دن سفر کر لیں، 3 دن مدنی قافلے میں انشاءاللہ الکریم سفر کریں گے تو اور بھی کئی سنتیں اور آداب سیکھنے کو ملے گی، دعائیں بھی یاد کرنے کی سعادت ملے گی، اذان کا جواب دینے کی بھی برکت ملے گی، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں پڑھنے کی سعادت ملے گی، تہجد بھی ملے گی، سنتیں بھی سیکھیں گے، نماز کے احکامات بھی سیکھیں گے، نیکی کی دعوت عام ہوگی، مسجد آباد ہو جائے گی، نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہوگی۔ کتنی برکت ہے، کتنے فوائد، کتنے فضائل، پھر قلبی سکون، ذہنی سکون، روحانی سکون، کیا کیا ملے گا۔ مدنی قافلے والا بھی نیک عمل ہے ہمارا، انشاءاللہ الکریم جب اس کی باری آئے گی تو مزید ہم مدنی قافلے کی بہاریں انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اخلاق سنوارے۔ عمل کا ہو جذبہ
आशिकान रसूल मुतवज्जे हों, बराह रास्त होने वाली अजान सुनते ही अल्लाह की रजा के लिए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अजान का जवाब देने की आदत बनाए और ढेरों नेकियां कमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله अमल का हो जज़्बा अता या इलाही, अमल का हो जज़्बा अता या इलाही। मज़हर भाई, हम गुफ्तगू कर रहे थे और अचानक अज़ान हुई और आपने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो आप क्या पढ़ रहे थे? कोई वजीफ़ा था, क्या था? सुहेल भाई, मैं अजान का जवाब दे रहा था। अच्छा मज़हर भाई, ये अज़ान के जवाब से क्या मुराद है? जिस तरह मुअज़्ज़िन कहता है अजान सुनने वाला उसी तरह ही कहे, इसकी बड़ी फजीलत है। चुनाचे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, ए औरतों, जब तुम बिलाल को अजान व इकामत कहते सुनो तो उसी तरह तुम भी कहो। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा, 1,000 दराजात बुलंद फरमाएगा, 1,000 गुनाह मिटाएगा। ख़वातीन ने ये सुनकर अर्ज़ की, ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो फरमाया, मर्दों के लिए दुगना है। इकामत का जवाब देना मुस्तहब है। इकामत का जवाब अज़ान के जवाब की तरह है। फ़र्क इतना है, कद कामत सलात के जवाब में अकामह अल्लाह व आदामहा मा दामत समावात वल अर्द कहे। मज़हर भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इंशाअल्लाह मैं आइंदा आज़ान और अकामत का जवाब दूंगा और ढेरों सवाब कमाऊंगा। माशाअल्लाह। मज़ीद तफसील के लिए अमीर अहले सुन्नत का रिसाला फैज़ान अज़ान और अज़ान की बरकतें, इसको आप हासिल करके इसका मुताला करें, इससे बहुत सारी मालूमात मिलेगी। और ये दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी www.dawatislami.net से भी डाउनलोड किया जा सकता है। सुभान अल्लाह, मरहबा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अंगूठा चूमने के मुतालिक हुआ और हमारी ये बात भी हुई थी कि ये किसका तरीका है अंगूठा चूमना, ये कहाँ से आया? अंगूठे चूमना जी, इसमें एक तो ये है कि ये मोहब्बत की निशानी है।
سبحان اللہ. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام شریف آیا تو یہ اس نام کا ادب اور اس نام کی تعظیم کی نیت سے یہ ہم چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ ایک تعظیم کا انداز ہے, ادب اور تعظیم کا ایک انداز ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا آپ کا عمل مبارک ہے. سبحان اللہ. انہوں نے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام شریف سن کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے تھے. تو پیاروں کی پیاری ادائیں بھی پیاری ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اچھا, آنکھوں کا درد بھی اس سے دور ہوتا ہے, ایسا بھی کچھ ہے؟ جو محبوب کے نام کو چومے گا انشاءاللہ الکریم وہ آنکھوں کی بیماریوں سے نجات میں رہے گا. اچھا, کوئی نہ بھی چومے تو ہونٹ تو ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں. جی, اللہ نے اپنے محبوب کو نام ہی وہ دی ہے اللہ جو چومے بغیر ادا ہی نہیں ہوتا. کیسے؟ محمد. اللہ اللہ, ہونٹوں نے ایک دوسرے کو چوما نا 2 مرتبہ. اچھا, اس میں اگر وہ منظر بھی توجہ میں لانے کی کوشش کی جائے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا, اسے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا گیا. جی جی جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آتی ہے کہ اٹھائیے اس کے غسل کفن دفن کا انتظام کیجیے. آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دیکھنے کے بعد عرض کرتے ہیں میرے مولا یہ تو گناہ گار آدمی تھا, 200 سال سارے شہر والے اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کی حرکتیں ہی اس طرح کی تھیں, یہ نفرت کی وجہ سے تو اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس کا عمل کیا ہے. تو فرمایا گیا موسیٰ بندہ تو ایسے ہی تھا جیسا کہا گیا, لیکن ایک دن نا تورات کی تلاوت کر رہا تھا, تورات پڑھتے پڑھتے میرے محبوب کا نام آ گیا. کیا بات ہے. تو اس نے میرے حبیب کا نام پڑھا, اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا. میری محبت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب کے نام کو چومنے والا یوں گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہو. اللہ اللہ. تو بات وہی ہے کہ یہ تعظیم کا انداز ہے. اور یہاں تھوڑا سا یوں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی سبحان اللہ, نجات ہمارے آقا کے وسیلے سے ہو رہی. اللہ اللہ اللہ. تو ان کا امتی ہمارے نبی کے نام کو چومے تو بخشا جائے, اور سرکار کا اپنا امتی اگر چومے تو وہ کتنی برکتیں پائے گا. ماشاءاللہ. اچھا, اور بھی تعظیم کے کئی ایک انداز ہو سکتے ہیں, جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا گیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے. تو اب تھوڑا سا یعنی حرکت کرتے ہیں, ایک جیسے ہوتا ہے نا درست ہو کر ادب کا ایک انداز ہوتا ہے, درست ہو کر. ہاں, یہ بھی ایک تعظیم میں آئے گا کہ نام نامی آئے تو تھوڑا سا. اور امیر اہل سنت کا ایک اور عمل مبارک بھی ہے نا کہ اپنے آقا کا نام شریف آتا ہے تو سبحان اللہ, سینہ پر ہاتھ رکھ کر. میں ایک گزارش مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تعظیم ہی کے کچھ انداز بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس پر کسی طرف سے آواز آتی ہے کہ دیکھو یہ تو شرک ہو جائے گا. تعظیم کرنے والا یہ مشرک نہیں ہوتا, تعظیم کرنے والا کافر نہیں ہوتا. ہاں, کافر بھی اگر تعظیم کرے نا تو اس ادب اور تعظیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں جادوگر. جب یہ مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا, وہ جملہ ادب والا جملہ تھا, وہ جملہ ادب والا جملہ تھا. کہنے لگے اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین, اے موسیٰ پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں. تو نبی کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ یہاں جو بھی کام کریں اجازت لے کے کریں. اب وہ بے خبری میں جملہ نکلا یا جیسے بھی نکلا, لیکن وہ جملہ ادب والا تھا. اے موسیٰ پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں. تو یہ جملہ کہنے سے پہلے وہ کافر تھے, صحیح, لیکن جب وہ ادب کیا نا اللہ کے نبی کا تو کچھ ہی لمحات کے بعد ان کی زبان پر آتا ہے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو ادب کرنے والا بے ایمان بھی ہو تو ایمان والا ہو جاتا ہے, تو ایمان والا ادب کرے گا تو وہ بے ایمان کیسے ہو جائے گا. یعنی تعظیم نبی جو ہے یہ کفر نہیں ہے, نبی کی گستاخی کفر ہے. شیطان راندہ درگاہ ہوا نبی کی بے ادبی کی وجہ سے, جنت کے اندر بھی جاتا تھا جی, تو بے ادبی کرنے والا اندر بھی تھا تو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. تو باہر والا بے ادبی کر کے اندر جائے گا کیسے. باتیں بہت ساری ہے لیکن سلسلے کا وقت ہمارا اختتام پر ہے. نیک اعمال کی برکت سے ہمیں کتنا معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے.
اس پر عمل کیجئے، اس کے مطابق زندگی گزاریے، نیکیاں کیجئے، علم والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، خوف خدا والی، عشق مصطفیٰ والی، راحت والی، سکون والی زندگی چاہیے تو نیک اعمال کو مضبوطی سے تھام لیجئے، ایک ایک نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ الکریم مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئندہ سلسلے میں پھر ایک نیک عمل کو لے کر ہم حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے سلسلہ زندگی سنوارے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ